21 رمضان المبارک امام الاولیاء سید الاولیاء امام المتقین و امام الواصلین شوہر سیدہ بطول داماد رسول شیر خدا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ آج انہی کی سیرت کے حوالے سے ہم کچھ باتیں سنیں گے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے طوبیٰ لہم حسن مآب، ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے۔ اب ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ طوبیٰ لفظ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں میرے محل میں اور اس کی شاخیں پوری جنت میں پھیلی ہوئی ہیں، سبحان اللہ، اور اس درخت کو طوبیٰ کہتے ہیں۔ اب یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی۔ پھر کچھ عرصے بعد کسی اور شخص نے سوال کیا، یہی سوال کیا کہ طوبیٰ کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ جس کی جڑیں علی المرتضیٰ کے محل میں اور شاخیں پوری جنت میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے آپ نے بتایا تھا کہ طوبیٰ جو درخت ہے اس کی جڑیں میرے محل میں ہیں، اب آپ بتا رہے ہیں کہ اس درخت کی جڑیں علی المرتضیٰ کے محل میں ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میرے صحابہ کیا تم نہیں جانتے ان داری و دار علی واحد فی الجنہ، کہ بے شک میرا گھر اور علی کا گھر جنت میں ایک ہی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو ٹھکانہ ہے جنت میں وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا مرتبہ بھی حضور جتنا ہو گیا۔ دیکھیں ایک گھر میں آقا بھی رہے، ملازم بھی اسی گھر میں رہے، تو ملازم آقا کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں بھی حضور کے ساتھی رہے، جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ اور آپ کی شان میں قرآن پاک کی سب سے زیادہ آیات نازل ہوئی، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ تو اتنی شانوں والے تھے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی حضور علیہ السلام کی جانثاری میں قربان کر دی، اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنی زندگیاں گزار دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ آیت مبارکہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی، اور وہ کب نازل ہوئی؟ جس رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمانی تھی، اس رات غیر مسلم جو کفار تھے وہ یہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ سارے قبیلوں کا ایک ایک فرد لیا جائے اور سارے مل کے معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ اور یہ منصوبہ بنا کے تمام قبیلوں کا ایک ایک آدمی حضور کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے محبوب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت تو فرمانی تھی، لیکن حضور علیہ السلام وہ مکے کے کافر اگرچہ بظاہر دشمن تھے لیکن اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمانی تھی لیکن حضور کو اس بات کی فکر تھی کہ یہ امانتیں کیسے ان لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ تو اس کام کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا انتخاب کیا اور آپ سے فرمایا کہ علی آج رات ہم تو ہجرت کر جائیں گے، یہ امانتیں مکہ کے لوگوں کی، یہ کل تم ان لوگوں کو واپس لوٹا کے تم بھی مدینہ ہجرت کرانا۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ امانتیں لو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اللہ نے چاہا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔
علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ حضور کے بستر پر لیٹ گئے. دیکھیں خطرہ کتنا تھا کہ باہر دشمن کھڑے ہیں گھر کے باہر، لیکن علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جان ساری دیکھیے کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، حضور کے حکم پر لبیک کہا اور حضور کے بستر پر لیٹ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ جان ساری، یہ بہادری، یہ وفاداری پسند آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما کے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. تو یہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، حضور کی وفاداری کے لیے، حضور کی جان نثاری کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. اور حضور علیہ السلام کے بستر پر جب حضرت علی لیٹے نا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آپ کے پاس آ گئے. جبرائیل علیہ السلام آپ کے سرہانے کی طرف کھڑے ہو گئے، میکائیل علیہ السلام آپ کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے علی، آپ کی اس جان نثاری پر، آپ کی اس بہادری پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کے کیسے کیسے جانثار ہیں، کیسے وفادار ہیں. تو یہ شان ہے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی. ایک مرتبہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ نے حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور مقام حرا کی طرف آپ چلے گئے. جاتے ہوئے رستے میں آپ رکے اور آپ نے یہ دعا پڑھی اللہم اغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب احد غیرک. کیا میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما، بے شک تیرے علاوہ کوئی معاف فرمانے والا نہیں ہے. اور یہ دعا پڑھ کے آپ پیچھے مڑے اور وہ جو ساتھ صحابی تھے ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور پھر آپ نے ان صحابی سے پوچھا کہ کیا تم نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرایا؟ تو انہوں نے پوچھا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اسی طرح ایک دفعہ میں نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے بیٹھ کر اس جگہ پر آیا تھا، حضور نے یہی دعا پڑھی تھی، حضور میری طرف دیکھ کر مسکرائے تھے، تو میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہا کرو. تو اب اس روایت میں بھی دیکھیے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو حضور سے اور حضور کی اداؤں سے کیسی محبت تھی کہ جس طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کا معاملہ پیش آیا کہ حضور آپ کو لے کر اس جگہ پر آئے، دعا مانگی، یہ بات ہوئی، اسی طرح کافی عرصے کے بعد انہوں نے بھی وہی یاد تازہ کی، ایک صحابی کو اپنے پیچھے بٹھایا، اسی جگہ پر آئے، وہی دعا مانگی، اسی طرح حضور علیہ السلام سے جس طرح انہوں نے سوال کیا تھا ان صحابی کو بھی بتایا. تو یہ حضور کی اداؤں سے محبت ہے. علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت کا آج ہم بھی دم بھرتے ہیں. ان لوگوں نے تو جان نثاری کی مثالیں قائم کر دی، ان لوگوں نے تو اپنے وعدوں کو وفا کر کے دکھایا. آج ہم لوگ ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو ہم غور کریں کہ ہم کتنا جان نثار ہیں، ہم کتنا حضور علیہ السلام کے فرامین کو قبول کرنے والے ہیں. ہم جان نثاری کا دعویٰ تو کرتے ہیں، دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن ہم نماز کے لیے بھی وقت نہیں نکال سکتے. دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن ہم حضور کی سنتوں کو اپنانے میں شرما جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، میں نے داڑھی رکھ لی تو گھر والے کیا کہیں گے، میں نے سنت کے مطابق لباس پہن لیا تو مجھے دوست کیا کہیں گے. یعنی ہم حضور سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حضور کی سنتوں کو اپنانے کی باری ہمیں شرم آ جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح فضول کاموں میں، فضول باتوں میں ہم گھنٹوں گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی کام کرنا ہو تو ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے. سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ، فیس بک پر طرح طرح کے ہم ہزاروں پیغامات پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، لیکن غور کریں
کہ رب کا پیغام قرآن جو خاص بندوں کے نام ہے اس پیغام کو ہم کتنا پڑھتے ہیں. اور کی بات ہے نا کہ جو سوشل میڈیا پر پیغامات ہوتے ہیں وہ عام ہیں ہر ایک کے لیے، لیکن جو رب کا قرآن ہے وہ ہر آدمی کے لیے ہے. میں پڑھوں تو میرے لیے، آپ پڑھیں تو آپ کے لیے. اس رب کے پیغام کو ہم کتنا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پیغام پر ہم کتنا غور کرتے ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان لوگوں نے تو وفاداری کی، جانثاری کی، حضور علیہ السلام سے محبت کے دعوے کیے تو عملی طور پر محبت کر کے بھی دکھائی. اور ہم لوگ فقط دعوے کرتے ہیں، تو ہمیں بھی عملی طور پر حضور سے محبت کرنی ہوگی. اور عملی طور پر حضور سے محبت یہی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل کریں، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں، اور ہر کام جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی چیز ہے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ابغض للہ، جو اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھے، ومن احب للہ، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، وآتى للہ، اللہ کے لیے کسی کو عطا کرے، ومنع للہ، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے کوئی چیز روکے، فقد استکمل الایمان، تب جا کے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے. یعنی کسی کو کچھ دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے کوئی چیز روکنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے نفرت کرنی ہے تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، تب جا کے انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے. اور انسان کے لیے اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ تمام چیزوں میں، تمام باتوں میں سب سے اہم بات یہ ہے، انسان کے مد نظر یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. اور اسی طرح شب قدر آ رہی ہے، رمضان مبارک کا آخری عشرہ جاری ہے، اور آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہوتی ہے. شب قدر یہ نہایت فضیلت والی رات ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. یعنی جو آدمی شب قدر کی رات عبادت کر لے، جس آدمی کو شب قدر نصیب ہو جائے اسے 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. 1000 مہینے یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی 83 سال انسان کو عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو رمضان کی تاک راتوں کو عبادت میں گزاریں. جو اعتکاف بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جو اعتکاف نہیں بیٹھے کم از کم اس رات کو صلاۃ و تسبیح پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، کچھ نہ کچھ نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، استغفار پڑھیں، تو اس تاک رات کو عبادت میں گزاریں. اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 بندوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے. اب سنیے گا وہ 3 بندے کون سے. سب سے پہلا بندہ وہ کہ جو شخص رات کو اٹھے، اپنے بستر کو چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے، قرآن پڑھے، استغفار پڑھے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھے، نوافل پڑھے، توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے لیے اس نے اپنی نیند کو قربان کر کے کھڑا ہو گیا ہے. یہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں اور میری رضا کے لیے کھڑا ہو گیا. اس وقت اسے اور کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا فرشتوں بتاؤ ذرا اس آدمی کو یہ شوق کس نے دلایا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہی اس آدمی کو تیرے عذاب سے ڈر ہے، یہ تیری جہنم سے ڈرتا ہے، اور اسی طرح تو نے جو اس کو جنت کا شوق دلایا ہے، ان 2 باتوں کی وجہ سے یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس آدمی کو جہنم سے پناہ عطا فرما دی، اور جس جنت کی اسے امید ہے میں نے اس کے لیے وہ جنت بھی واجب کر دی. سبحان اللہ. تو شب قدر کی رات میں عبادت کرنا، ویسے بھی کسی بھی رات میں عبادت کرنا،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتا ہے۔ دیکھیں جب رب کی ذات کسی بندے سے خوش ہو جائے گی تو وہ اسے کتنا نوازے گی۔ ایک عام انسان کی بات لے لیں، میں اور آپ، ہم جس آدمی سے خوش ہو جائیں اسے نواز دیتے ہیں، اسے کوئی نہ کوئی چیز دے دیتے ہیں، تحفہ دے دیتے ہیں، کوئی دعا ہی دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات جس آدمی سے خوش ہو جائے گی، جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوئے گا، ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے، تو مسکراتا وہی ہے جو خوش ہوتا ہے کسی سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی آدمی سے خوش ہوگا وہ اسے بخش بھی دے گا، اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، اس کے مغفرت کا پروانہ بھی عطا فرما دے گا، اسے جہنم سے بھی آزادی عطا فرما دے گا اور جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دے گا۔ اسی طرح دوسرا وہ شخص کہ جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں شریک ہو اور اللہ کی رضا کے لیے لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جو کسی سفر پر تھا، سفر کر رہا تھا کہ رات ہو گئی، کہیں پر رکا، قیام کیا اور اس کے ساتھ والے سارے لوگ آرام کرنے لگے اور وہ شخص وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو رب کی ذات خوش ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں جھک گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کو اٹھ کر وضو کر کے تلاوت قرآن کرے، حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھے، استغفار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو کوئی دیکھ نہیں رہا، پھر بھی یہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے۔ تو اللہ کی ذات فرشتوں کے سامنے فخر فرماتی ہے۔ تو اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اب ہمارے پاس چند لمحوں کا مہمان رہ گیا ہے، تو اس میں خوب عبادت کیجئے، تاک راتوں میں صلاۃ التسبیح پڑھیے، تاک راتوں میں نوافل پڑھیے، تلاوت قرآن کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے گی۔ اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے یہ ویسے بھی جہنم سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے، یعنی اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو کثرت سے جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگیں گے کہ مولا اس عشرے کی برکت سے ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے۔ تو اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں بھی بخش دیا تو ہمارے دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ایام باقی رہ گئے ہیں ان میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔